وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 91 حصہ اول، سبق نمبر 1187۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 91، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کا عہد پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سامعین اکرام، سورہ نحل ہے اور مکی صورت ہے، اور اس کے جو اب تک کے مضامین ہیں وہ حسب معمول توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ہیں۔ اور دیکھیں، آج کا یہ آیت نمبر 90 سے جو مضمون شروع ہوا ہے یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ اگر کوئی توحید کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ حکم دیتے ہیں کچھ کام کرنے کا اور کچھ کاموں سے رکنے کا، جیسا کہ ہم نے پڑھا آیت نمبر 90 میں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سے زندگی گزارو۔ آج کا جو مضمون ہے، جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا ہے سامعین اکرام، تو اس میں اب یہ مضمون آ رہا ہے کہ آیت نمبر 96 تک، 91، 92، 93، 94، 95، 96، تو یہ تقریباً 5 آیات ہیں۔ اور اس میں
بنیادی طور پہ وعدے کیے وفا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ وعدہ جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ بنیادی اہمیت انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی ہے، اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار بھی وعدہ الست وفا کرنے میں ہے۔ جیسے کہ ہم عالم ارواح میں تھے ہم سب، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہاں سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، اور پھر ہم سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ تو وہی وعدہ جو ہے، دیکھیں انسان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں لیا کہ اب اس کو دنیا میں بھجوایا جا رہا تھا؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں نا، آخر عالم ارواح میں وعدے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہاں تو ہم اپنی خالص وجود میں موجود تھے، الروح تھے۔ تو روح جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے وعدہ لیا کہ یہ یعنی یہ اس کے ضمیر کی بات ہے، یہ ہمارے اصل کی بات ہے۔ کوئی اور وعدہ، کسی نے کوئی اور وعدہ ہم سے نہیں لیا، نہ ہم نے کسی سے کیا سوائے اللہ کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وعدہ الست کیوں لیا گیا؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں نا، وعدہ الست لیا کیوں گیا؟ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں انسان کو، روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوانا تھا، اور اس کو دنیا کے پروسیس سے گزارنا تھا، وہاں اس کو جسم دینا تھا، اور وہ پھر انسان کہلاتی۔ اور انسان کا مقصد کیا تھا؟ روح کو جسم دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ میں بتا بھی چکا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روح کو ایک بہت بڑا فائدہ دینے کا ارادہ کر لیا، اور وہ مقام جو تھا اس کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک یہ اس کے لیے محنت نہ کرے۔ روح وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں آپ کو مختصر مضمون بتا رہا ہوں۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ یہ اس کو اتنی طاقت دے روح کو کہ یہ اللہ کے قریب آ کے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، دیدار بھی کر لے اور ملاقات بھی کر لے۔ قربت، قریب، تقرب، اور یہ ایک ایسا وہ ہے، یعنی اگر آپ غور کریں یہ ایک ایسا کھلی ہوئی حقیقت ہے جس سے مشرکین بھی آگاہ تھے۔ اس حقیقت سے مشرکین مکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا وہ لوگ بھی آگاہ تھے کہ بنیادی طور پہ تو ہم نے قریب ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ جب قریب ہوں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی، قریب ہوں گے تو دیدار بھی ہو جائے گا، اور قریب تقرب تو ایک ہی چیز ہے۔ وہ بھی آگاہ تھے، لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا، اپنے آپ سے گھڑی ہوئی تھی باتیں، معبود بنا لیے تھے، جھوٹے معبود جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں کی تھی، گمراہ ہو گئے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان کے پاس دلیل کیا تھی، مشرکین کے پاس یہ جو غیر اللہ کی وہ معبود بنا لیے تھے انہوں نے، وہ اصل میں حقیقی معبود کو مانتے تھے، رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے مشرک۔ یہ آپ کو نوٹ ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے تھے، اور قرآن کی آیت ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اس کے لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ میں بس اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی وہ مقصد حیات سے آگاہ تھے۔ یہ تو ہماری یعنی کمزوری ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ بھی نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت کے جو مشرکین تھے، اگرچہ طریقہ کار ان کا غلط تھا،
اور انہوں نے خود ساختہ کچھ معبود بنا لیے تھے، لیکن مقصد ان کا تقرب تھا۔ اور ہمیں دیکھیں تو ہم تو پھر ان سے کافی پیچھے ہیں، مشرکین مکہ سے۔ تقرب اللہ ہماری تو منزل ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے پتھر کے بنائے ہوئے تھے، اور ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں میں ایک ضمنی طور پہ بات کہہ دوں، پھر آگے میں چلتا ہوں، کہ معبود میں فرق نہیں ہے۔ وہ بھی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے، اور ہم بھی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، بس بات تو ایک ہی ہے۔ پھر تو طریقہ کار میں فرق ہے۔ ایک مشرک الگ طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، دوسرا مشرک دوسرے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن گزار اپنی مرضی سے رہا ہے، خیال ہے اپنا اپنا۔ تو ویسے مطلب یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں آپ سے سیریس بات کر رہا ہوں، اس بات پہ سوچیں۔ خواہشات نفس اور قرآن میں جو ہے وہ سب سے گمراہ شخص اس شخص کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کے گمراہ کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ وہ مشرکین مکہ بھی ایسے تھے اور ہم بھی ایسے ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آگے چلتا ہوں، یہ تقرب کی بات ہو رہی ہے، میں روح کی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ الست کیوں لیا کہ ہماری گھٹی میں بیٹھ جائے اور ہمارے ضمیر میں یہ بات ہو۔ اب وہی وعدہ الست جو ہے وہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ کہ جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو آخر آپ کی جو امیدیں ہیں وہ اللہ سے ہوتی ہیں۔ فضو دعائن عریض، مجھ سے لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، کھڑے بیٹھے لیٹے یہ مجھے پکارتا رہتا ہے، یا اللہ مدد کر میری۔ تو یہ وہ آواز ہے ضمیر کی، یہ آپ تھوڑا محسوس کریں۔ بہرحال میں یہ جو ہم مضمون میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ یہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، اسی کے وفا کرنے میں انسان کی کامیابی ہے۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، اور اسی وعدے کے وفا کرنے میں انسان کو اس کی معراج مل جاتی ہے۔ اب وہ وعدہ ہے کیا کہ اللہ میرا رب ہے، ربنا اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب رب کے معنی میں یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو اس کا محدود معنی کہتے ہیں پروردگار، پالنے والا، لیکن اس پالنے والے میں کافی پہلو ہیں۔ جو پالنے والا ہے، جو رب ہے، آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اسی کا آپ حکم مانیں، وہی اسی کے حکم کے سامنے سر جھکائیں جو رب ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی ایک ہمارا باس ہے، دفتر میں ہے، میں کوئی دکان میں نوکر ہے، کوئی دفتر میں نوکر ہے، یا جو بھی ہے باس، تو باس کا کہنا ماننا پڑے گا۔ باس کا حکم ماننے پر آپ کو تنخواہ ملے گی، باس کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ عام طور پہ میں باس کی تفصیل نہیں کر رہا، یہ نوکریاں ہیں، کہیں بھی آپ نوکری کر رہے ہیں، جس حیثیت میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ، یا آپ سیلف اپنا کام کر رہے، آجر ہے، تو جو آپ کے محکوم ہیں، جن کے آپ باس ہیں، وہ آپ کا کہنا مانیں گے،
وہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے تو آپ اسے نوکری سے نکال دیں گے. تو یہ دیکھیں رب اللہ، اب رب اللہ ہے، وہ باس ہے، پالنے والا ہے اور وہ ایسا پالنے والا ہے کہ وہ تو ہماری ہر چیز کا یعنی وہ پیدائش جو ہے اس سے لے کر آخر تک ہماری پرورش کرتا رہتا ہے. آپ اور میں اپنی حقیقت جو جسم کی حقیقت ہے یہ کیا تھی؟ عالم یکن نطفتن، کیا یہ نطفہ نہیں تھی؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ کے اور اس کے صلب سے نکلتی تھی. وہ میری حقیقت اور آپ کی حقیقت تو وہی ہے. ظاہر ہے کہ انسان وہی جو ایک جراثیم ہے. اب وہ جب ماں کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے، میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ ایک جو ہے وہ قرار پا جاتا ہے، فی قرار مکین. اور پھر اللہ تعالیٰ اب وہاں سے ربوبیت شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. ثم جعلنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ اور فکسونا العظام لحما، او کما قال، ایسی تفصیل ہے قرآن میں، وہ مدارج کی، مختلف مدارج کی. تو تم ایک نطفہ نہیں تھے، ایک بوٹی تھے، خون کا ایک لوتھڑا تھے، پھر میں نے اس گوشت کو ہڈیوں پہ چڑھایا. ثم خلقناہ خلقا آخر، اور پھر ایک 4 ماہ میں بچے کی شکل بن جاتی ہے اور پھر وہ روح آتی ہے ہماری اصل. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ربوبیت کی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں ہوتا ہے بچہ، پیٹ میں، رحم میں، پھر وہ جھلی میں، یہ 3 اندھیرے ہیں. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ میری پرورش کی اللہ تعالیٰ نے، اور میری صورت بھی بنائی. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میری صورت گری بھی اللہ تعالیٰ نے کی. تو پھر جب میں پورا بن گیا تو جو بھی وقت تھا اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں کی یعنی پیشاب گاہ سے نکال لیا باہر. اب یہ دیکھیں میری، آپ اپنی حقیقت کو بھی دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں آپ کو غذا فراہم کی کہ نہیں کی؟ یہ رب ہے. اس کو آپ ذرا محسوس کریں، یہ رب ہے، یہ آپ کا رب ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اچھا، پھر جب میں باہر آ رہا تھا ماں کے پیٹ سے اور پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، تو پھر میں تو لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا. بس ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ماں کو سکنگ کا، ماں کے دودھ کو پینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فطری طور پر ودیعت کر دیا. اور جو تمام ممالیہ ہوتے ہیں، لیکن میں تو ابھی انسان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر میرے لیے خوراک کے خزانے پیدا کر دیے ماں کے سینے میں. بہترین غذا، آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ بچے کی بہترین غذا جو ہے ماں کا دودھ ہوتی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. یہ رب ہے. اچھا، اس وقت بھی میرا جسم جو ہے وہ رب کے تابع ہے. آپ دیکھ لیں، میں اپنی تصویر جب بچپن کی دیکھتا ہوں تو ایک تھی، جب جوانی کی دیکھتا ہوں دوسری تھی، اب بڑھاپے کی تصویر دوسری ہے. تو یہ کون؟ یہ رب. میری زندگی، میری موت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے. میرا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ میرا رزق مجھے دے رہا ہے جو بھی ہے. رزقکم من الطیبات، پاک صاف رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کیسے پاک چیزیں ہیں، انگور ہیں کتنے نفیس ہیں، اور مالٹا ہے، کھانے کی ساری چیزیں جو آپ دیکھ لیں کتنی نفیس ہیں، پھل وغیرہ جو بھی ہیں. تو یہ رب ہے.
رب باس سے بڑھ کے کچھ ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں اب بھی آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے، آپ رب کو پکاریں، رب آپ کی سنے گا۔ اور تکلیف سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو تکلیف والے کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اللہ ہے۔ اور تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ربوبیت میں سارا جو ہے یعنی سب کچھ پنہا ہے۔ یہ ایک جملہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا، کہ آپ جب کہتے ہیں کہ رب میرا اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ ہی کے حکم ماننا ہے، اور اللہ ہی کے حکم ماننے میں آپ کی معراج ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، تو آپ ناکامیاب ہوں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ باغی ہوں گے، آپ پھر کافر ہوں گے، آپ پھر مشرک ہوں گے، آپ پھر منافق ہوں گے، جو بھی درجہ آپ نے حاصل کر لیا، لیکن مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے آپ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور یہ سارا مضمون جو ہے 5-6 آیات جو میں نے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہی مضمون ہے۔ مثال کے طور پہ آیت نمبر 95 میں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے وعدوں کے بدلے دنیا کا حقیر مفاد مت لو، اللہ کا وعدہ پورا کرو، دنیا کو قربان کر دو، جب کبھی ضرورت ہو تو دنیا کو قربان کر دو، کیونکہ انما عند اللہ وہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے، جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانو، کیونکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور اگر تم صبر کرو گے تو میں تمہیں بہت اچھا بدلہ دوں گا۔ تو جناب یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے ابھی جو آج ہم نے آغاز کیا ہے، تو کہاں سے ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ۔ اچھا ایک بات میں اس میں آپ کو نوٹ کرا دوں، اس میں یعنی جو مخلوق سے آپ وعدہ کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہے اللہ کے وعدے میں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم مخلوق سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کیا کرو، ضمنی طور پہ اس میں مخلوق سے کیے ہوئے وعدے بھی شامل ہیں۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، کہ تم فائدہ حاصل کرو، اس لیے تم اپنے وعدوں کو، قسموں کو مت توڑا کرو، اور یہ ساری آزمائش ہے۔ بہرحال یہ آگے آئے گا مضمون انشاءاللہ، تو اس پہ اسی وقت بات کریں گے۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ اوفو بعہد اللہ، بس میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی جو ہم یہ 5-6 آیات پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اور جزوی طور پہ اس میں وہ وعدے بھی آ جاتے ہیں جو ہم انسانوں سے کرتے ہیں، اور وہ وعدے جو ہیں وہ پھر اخلاق کا حصہ ہیں۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب یہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اس کے وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ تو یہ دیکھیں مخلوق کے ساتھ ہم یہ جو وعدے ہیں یہ ہمارے وہ اخلاق حسنہ بلند اخلاق کا ایک حصہ ہیں، من جملہ ان اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل جو وعدہ ہے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ یہ بات میں صرف آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ اچھا اب دیکھیں میں آپ کو یعنی آج کے جو سبق ہے اس میں آپ کو یہ بات ذرا نوٹ کرا دوں کہ اصل تو یعنی جو ہماری مقصد پیدائش ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو تقرب اللہ ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی معرفت ہے،
اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ اور اگر ہم نے، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا تو پھر ناکامی یقینی ہے انسان کی۔ جو بھی انسان ہو، چاہے وہ آپ کو اپنے آپ کو جو بھی کہتا رہے، لیکن اس کی ناکامی جو ہے پھر یقینی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل جو ہے وہ وعدہ۔ اچھا، اب یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ پیغمبر جو آتا ہے وہ کیا ہمیں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کے بندے ہو تم اور لہٰذا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اسی کو منزل بنا لو، اسی کی طرف رخ پھیر لو اور اسی کے لیے زندگی گزارو۔ یہ پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اب ہماری صورتحال کیا ہے؟ اس کو بھی آپ دیکھیں نا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو نہ تو جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلا رہا ہے، نہ تو اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ جو وعدہ اسلام ہے، یعنی اسلام کا جو اسلام بھی دراصل ایک وعدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان دعوی اسلام کرتا ہے، یہ دعوی اسلام ہے کیا؟ یہ دراصل ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ یہ ایک وعدہ کرتے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، یہ دراصل ایک وعدہ ہے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اللہ ہی میری منزل ہوگی، میرا رخ اللہ کی طرف ہوگا اور میں صرف اللہ کا حکم مانوں گا یا مانوں گی، اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو جناب جو پورا دین ہے وہ روایتاً ہم دین کو ہم نے اپنایا ہے۔ کیوں ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم اس لیے نہیں مسلمان کہ ہم نے سوچا ہے اور سمجھا ہے اسلام کے بارے میں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بھی اسلام کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتے تھے، ہم بھی نہیں جانتے۔ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے سامنے کرام۔ تو ہم روایتی طور پہ مسلمان ہیں۔ اسلام کو آج کوئی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر اس کو بتا بھی دیا جائے پھر قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ سے جب وعدہ پورا کرو تو اس کو پورا کیا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پکا کر لینے کے بعد اس کو نہ توڑا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم